بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة فلم یضح فلا یقربن مصلانا وقال فی موضع آخر ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا رواہ البخاری۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے اس درس حدیث کا موضوع ہے قربانی کے مسائل اور فضائل۔ قربانی امت پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسخیر حیوانات کی جو نعمت انسان کو دی ہے اور بڑے بڑے حیوان اس کے لیے مسخر بنا دیے گئے ہیں، اور انسانیت اور انسان بحیثیت مجموعی ان سے فائدے اٹھاتا ہے، اس کے شکرانے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کریں لعلکم تشکرون، اور پھر فی ایام معلومات مخصوص دنوں میں اس کی قربانی کو قربانی واجب قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی حقیقت میں واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ جو ہے وہ تاکیدی ہے، زوردار ہے۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد سعتن، جس کی استطاعت ہو، جس کے پاس وسعت ہو، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو، فلم یضحی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کر لے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے، ایک تو لفظ من ہے کہ ہر ذی استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور دوسری یہ کہ یہ قربانی جو ہے یہ ہر فرد پر ہے۔ یہ گھر کا سربراہ اگر کر لے تو سب کے لیے یہ پوری نہیں ہو سکتی، عقلی طور پر بھی، کیونکہ جب ایک آدمی کی نماز دوسرے کے لیے جائز نہیں ہو سکتی اور ایک آدمی کا انفاق دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا، ہر فرد نے خود کرنا ہے، تو پھر قربانی گھر کا سربراہ کر کے باقی کے لیے کیسی ہو سکتی ہے؟ تو قیاس بھی اس کا خلاف ہے، اور لفظ من میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی استطاعت کو خود قربانی کرنی ہوگی، اور اگر وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ ہے نفرت کی انتہا۔ تو اس نفرت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے امت کے ہر ذی استطاعت فرد نے، جس کے پاس اتنے گنجائش ہو کہ وہ اس پر 52 صحیح 1/2 تولے چاندی خرید سکے، جس کی مقدار تقریباً 60-70 ہزار روپے بنتے ہیں، وہ ضرور قربانی کر لے۔ اب قربانی کی ترتیب بھی اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا، یہ عید الاضحیٰ کے دن ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ لیں گے نماز سے۔ پہلے نماز پڑھنی ہے، ان نصلی ثم نرجع، پھر ہم واپس چلے جائیں گے، فننحر، پھر قربانی کریں گے۔ وہ کہ ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ آپ پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فمن فعل ذلک، جس نے اس ترتیب سے اس کام کو کیا، فقط اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کے مطابق کام کیا۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ایسے ہیں من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ اسے دوبارہ کر لے، ومن ذبح بعد الصلاۃ فقط اصاب سنت المسلمین، جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس نے مسلمانوں کی صحیح طریقے کا انتخاب کیا اور اس کو فالو کیا۔ اب اگر ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں عید کی نماز ہوتی ہی نہیں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر بھی
پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو رہی ہو تو عید کی نماز کے بعد آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہے اور قربانی پر عید کی نماز پر پابندی ہے کسی وجہ سے، تو آپ زوال کے بعد کر لیں، لیکن احتیاط کرنا لازم ہے۔ یہ قربانی آپ مخصوص دنوں میں کریں گے، فی ایام معلومات، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو۔ یہ قربانی نہ تو آپ 9 تاریخ کو کر سکتے ہیں اور نہ 13 تاریخ کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے مخصوص 3 دن ہے۔ اگر آپ کا جو قربانی کے لیے جانور آپ نے خریدا تھا اور کسی وجہ سے وہ آپ سے گم ہو گیا اور آپ کے ہاتھ نہیں آیا، یا آپ کو کسی نے لاک ڈاؤن کیا تھا، یا آپ کو کسی نے قید کر دیا تھا اور آپ اپنی جانور تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو 3 دن کے بعد اگر وہ جانور آپ کے ہاتھ آ گیا تو پھر آپ اس کا قربانی نہیں کر سکتے، اور اس کا اگلے سال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگلے سال تو اس سال کی قربانی ہوگی۔ بس اس کے لیے ایک طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ اس جانور کو بیچ دیں اور اس کے پیسوں کو صدقہ کر دیں۔ البتہ ذبح کرنا جو ہے وہ ایک مخصوص دن ہے، 10، 11، 12، اور مخصوص ٹائم ہے عید کے نماز کے بعد۔ اور اگر کسی نے استطاعت کے باوجود نہیں کی تو اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اللہ کے رسول ان سے اتنے ناراض ہیں کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور نماز عید کا ذکر کر کے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ قربانی حاجیوں والی قربانی نہیں ہے، کیونکہ حاجی اس دن ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ حاجی لوگ اس دن سب کچھ کرتے ہیں لیکن عید کی نماز نہیں پڑھتے، جبکہ باقی دنیا میں مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب عید کی نماز کی شرط اس میں آ گئی تو اس سے خود بخود پتہ چلا کہ یہ وہ قربانی ہے جو امت اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے مکانات میں کرتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کے نام پر اسے ذبح کرنا ہے، لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ آپ کا رزق جو ہے، آپ کی کمائی جو ہے وہ حلال ہو۔ اس لیے جو لوگ گروپ میں قربانی کرتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ گروپ میں کسی فرد کی بھی نیت خراب نہ ہو، اور یا کسی فرد کی کمائی حرام نہ ہو۔ اگر ایک فرد کی نیت میں فطور ہے یا اس کی کمائی حرام ہے تو چونکہ قربانی کا سانس، جانور کا سانس تو ایک ہے، اس لیے سب کی قربانی ناقابل قبول ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا کہ ہم جب قربانی کریں گے تو اس مال ہمارا حلال ہو اور نیت ہماری اللہ کی رضا ہو۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ قربانی کرتے وقت لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کا نام اس پر لینا ہے۔ اس لیے اگر قصائی کو ہم نے بلایا ہے اور وہ جلدی جلدی ذبح کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کلمہ کو، بھول جاتا ہے اللہ اکبر کو، تو پھر بھی ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم نے خود اور اپنے قصائی سے بھی کہنا ہوگا کہ آپ اللہ اکبر کا کلمہ پڑھ لیں، ادروائز ہماری قربانی پھر حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا کہ قربانی کا ذبح خود اپنے ہاتھ سے کر لیں، اس میں اللہ اکبر کہہ دیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگے۔ لیکن مثلا یہ دعا ہے اللہم من کا، یا اللہ یہ جانور آپ نے میرے حوالے کی ہے، آپ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے، وَلَکَا، اور یہ میں تمہارے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر کے الفاظ جو ہیں یہ ہم نے اس وقت پڑھنے ہیں۔ اگر یہ قربانی اجتماعی ہے تو پھر اس میں ایک اور احتیاط کرنا ہوگا کہ اس کی گوشت کی تقسیم، وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے، اس لیے اگر اس میں ہم نے بے احتیاطی برتی، کسی کو زیادہ مل گیا اور کسی کو کم، تو پھر یہ سود کا معاملہ بن جائے گا، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں ترازو سے گوشت کو تولنا ہوگا، اور جو چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں مثلا آنکھ اور کلیجی، وہ سارے پارٹیسپینٹ اور سارے حصہ داروں تک پہنچ جانی چاہیے، کیونکہ اس میں احتیاط اس لیے لازم ہے کہ علماء نے اسے سودی اموال سے قرار دیا ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہر فرد پر ہے، گھر کا سربراہ اگر کر لے تو سب کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی، ایک لفظ من ہے تو من مت ہے کہ ہر فرد کو کرنی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ اگر قیاس کے طور پر، عقلی طور پر
ایک کی عبادت دوسرے کے لیے پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک کی قربانی پوری فیملی کے لیے کیسے پوری ہوگی؟ البتہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسروں سے کہہ دے کہ تمہاری قربانی میں کر دیتا ہوں، اور وہ ان کی اجازت دے دے، تو ان کی نیت ہو جائے گی، پیسے اس کے جیب سے چلے جائیں گے اور ان کی نیت کی وجہ سے ان کی قربانی ہو جائے گی۔ تو زندوں کے لیے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو ان کو بتائیں گے تاکہ وہ اس کا نیت کر لیں، اور اگر مردوں کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ لوگ مردوں کے لیے بھی کرتے ہیں اور یہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر ان کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں، ما من عمل ابن آدم یوم نحر احب الی اللہ من اراقۃ الدم۔ یوم نحر ان 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کو بندے کا سب سے زیادہ محبوب عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے، اور یہ جانور جب آپ اس کا خون بہائیں گے قیامت کے دن، حدیث کے الفاظ کے مفہوم اس طرح بنتا ہے، قیامت کے دن اسے کروں، بالوں اور سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا، سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ ترمذی کے حدیث ہے، اس لیے ہم قربانی جب کریں گے تو ہم خوش دلی، ریلیکس، پریشانی اور گھٹن محسوس نہیں کریں گے، بلکہ خوش ہوں گے۔ اگرچہ مہنگائی ہے، پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، موسم بھی خراب ہے، لیکن ہم ان سارے رکاوٹوں کے باوجود ہم اس لیے خوش دلی سے قربانی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ خوش دلی سے قربانی کریں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا فیہا، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ قالوا فالسوف یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو دمبا ہے اس کے اوپر جو اون ہے، اون کا کیا بنے گا، کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے الفاظ ایسے تھے بکل شعر من الصوف حسنۃ، اون جو ہے جو دمبے کے اوپر ہے اس کے ہر تار پر یا ہر بال پر آپ کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اب یہ قربانی آپ نے کر لی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے حوالے کر دو، خود اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن اللہ نے انتہائی رحم کا معاملہ کیا ہے، قربانی کرنے والے سے کہتا ہے کلو، آپ اسے خود کھائیں، وَأَطْعِمُوا، آپ لوگوں کو کھلائیں، وَادَّخِرُوا، اور اسے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے رکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پہ کر دی اور پھر بھی اللہ نے آپ کے لیے اسے واپس کر دی۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاعْتَجِرُوا، دوسرے حدیث میں الفاظ خود کھائیں، اسے آپ ذخیرہ کر لیں، اپنے فریج میں رکھ لیں، اور آپ اس سے اجر کمائیں، آپ لوگوں کو کھلائیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، اور اس میں کچھ غریبوں کو دے ایک حصہ، ایک دوستوں کو کھلائیں اور ایک خود۔ لیکن اگر کسی گھر کے افراد زیادہ ہوں اور ان کو خود ضرورت زیادہ ہو، اور اگر وہ اس کا مثلا مشترکہ قربانی میں ایک حصہ ہو تو گوشت اس کو کم مل گیا ہے، اگر وہ 3 حصے کر لے تو اس کے بچے ایسے ہی رہ جائیں گے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ ایام جو ہے یہ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ، یہ ایام جو ہے، یہ دن جو ہے، اس میں یہ کھانے کے ایام ہے، یہ پینے کے ایام ہے، یہ اللہ کے ذکر کے ایام ہے۔ تو آپ کے بچے بھی اس کو انجوائے کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، آپ کے بچے کھائیں گے پھر بھی قربانی کی وہ شرط جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اس میں اس بات کا احتیاط کر لیں کہ جب بھی آپ اس کو تقسیم کریں تو باقی تقسیم میں اگر تول کر لیں تو وہ بہت اچھا ہے، اور اس میں اس بات کا بھی احتیاط کریں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی اس میں ہونی چاہیے۔ اور قربانی کرتے وقت آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یاد آنی چاہیے، اس لیے قربانی کرنے کے بعد یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من حبیبک محمد،
یا اللہ میری طرف سے یہ تو قربانی اس طرح قبول کیجئے جس طریقے سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول کی تھی، ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اور جس طریقے سے اپنے خلیل ابراہیم کی قربانی قبول کی تھی۔ اس سلسلے میں آپ احتیاط کریں گے کہ اس کا جو ہے چمڑا، اس کا جو وہ آپ یا تو ذاتی استعمال میں لائیں گے اور یا کسی ادارے کو آپ صدقت کے طور پر دیں گے، لیکن اس کو بیچ کر اس کا رقم جو ہے وہ ذاتی استعمال میں آپ نہیں لا سکتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔